السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج ہم ایک اور تاریخی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو اسلام کی تاریخ میں حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا اصلی نام تماظر ہے، لیکن اپنی چستی، چالاکی اور حسن کی وجہ سے خنسا کے نام سے مشہور تھیں، اور جس کے معنی ہیں ہرنی یا ہرنی۔ ان کے والد کا نام عمر بن الحارث تھا، جو قبیلہ بنی سلیم سے تھے، اور ان کی پیدائش ہجرت سے تقریباً 42 سال پہلے ہوئی، اور قبیلہ حوازن کا مشہور سردار جن کا نام درید بن السمتا، جو جنگ حنین میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا، اس سردار نے حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد نے کہا کہ اے درید، میں تمہاری شرافت اور سرداری سے واقف ہوں، لیکن میری لڑکی اپنا معاملہ خود اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے، اس لیے میں اس سے کہوں گا۔ چنانچہ اس نے خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا۔ ناظرین محترم، اس زمانے میں اہل عرب اپنے قبیلے کے سوا کسی دوسرے قبیلے میں شادی کرنے کو مایوس سمجھتے تھے، یعنی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ لہذا خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے قبیلے کو چھوڑ کر کسی دوسرے قبیلے میں نکاح کرنا پسند نہیں کرتی۔ لہذا وہ سردار درید جو تھا وہ محروم واپس آیا۔ ناظرین محترم، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلے رواحہ کے ساتھ ہوا، جس سے ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوا، اور رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرنے کے بعد دوسری شادی مرداس سے ہوئی۔ اس سے سراقہ، یزید، معاویہ، عمر اور ایک بیٹی عمرہ پیدا ہوئی۔ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ تمام شعرائے عرب کا اتفاق ہے کہ کوئی عورت عرب میں ان کے برابر شاعرہ نہیں ہوئی، اور نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ ناظرین محترم، بشار ایک انتہائی مشہور عربی شاعر ہے، جو بہت بڑا صاحب کلام شاعر تھا، قادر الکلام شاعر تھا۔ اس نے ایک مرتبہ کہا کہ عورتوں کے اشعار کو جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو ان میں ایک نہ ایک نقص یا کمزوری پاتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا خنسا کے اشعار کا بھی یہی حال ہے؟ اس نے کہا وہ تو مردوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ جریر شاعر کہا کرتا تھا کہ اگر خنسا کے اشعار نہ ہوتے تو میں دعویٰ کرتا کہ عرب میں سب سے بہتر شاعر میں ہوں۔ ناظرین محترم، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کا یہ حال تھا کہ ابتدا میں کبھی کبھی 2 4 اشعار کہا کرتی تھیں، لیکن جب قبیلہ بنی اسعد سے ان کے قبیلے کی لڑائی ہوئی تو اس میں ان کا بھائی قتل ہو گیا، اور دوسرا بھائی صخر، جو صرف باپ کی طرف سے بھائی تھا، زخمی ہو کر آیا۔ اس کے سینے میں ایسا برچھا لگا تھا کہ اس کا پھیپھڑا باہر نکل آیا تھا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس بھائی سے بے پناہ محبت تھی، کیونکہ وہ نہایت عقل مند، سخی، حسین اور بہادر شخص تھا۔ انہوں نے اپنے زخمی بھائی کی 1 سال تک تیمارداری کی، لیکن وہ اچھا نہ ہوا، اور آخر اسی زخم سے ہلاک ہو گیا۔ اس کی موت سے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ اور رنج و غم ہوا۔
اسی وقت سے انہوں نے سخر کے مرثیے کہنے شروع کیے اور ایسے کہے کہ جس کو سن کر لوگ بےتاب ہو جاتے تھے۔ انہی مرثیوں سے تمام عرب میں ان کا شہرہ ہو گیا، یعنی ان کی بہت شہرت ہو گئی۔ ناظرین محترم، زمانہ جاہلیت میں عرب مختلف مقامات پر مجلس منعقد کیا کرتے تھے، جن کو بجائے مجلس کے میلہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا، کیونکہ ان میں خرید و فروخت کی بھی گرم بازاری رہتی تھی، اگرچہ ان کا اصلی مقصد تبادلہ خیالات اور شعر گوئی ہوتا تھا۔ ان میں مرد اور عورتیں یکساں حصہ لیتے تھے۔ ان کی ابتدا ربیع الاول سے ہوتی تھی، یعنی ابتدائے موسم بہار سے تمام لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کر انہی میلوں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ اور ربیع الاول میں ربیع الاول میں پہلا میلہ دومت الجندل میں لگتا، اس کے بعد وہاں سے ہجر کے بازار میں آتا، پھر عمان کو جاتا، وہاں سے حضر موت کو روانہ ہوتا، پھر صنعاء یمن میں پہنچتا تھا۔ کسی مقام میں 10 روز، کسی میں 20 روز قیام رہتا تھا۔ اسی طرح تمام ملک میں گشت لگانے کے بعد ذی قعدہ کے مہینے میں حج کے قریب آخری میلہ بازار عکاظ میں لگتا تھا، جو مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ 20 روز تک یہاں بڑی گرم بازاری رہتی تھی۔ عرب کے تمام قبائل اور ان کے سردار لازمی طور پر جمع ہوتے تھے۔ اگر کوئی سردار کسی مجبوری سے نہیں آ سکتا تھا تو وہ اپنا قائم مقام بھیجتا تھا۔ اسی مقام سے اہل عرب کے تمام امور سر انجام پاتے تھے۔ سردار یہیں پر مقرر کیے جاتے تھے۔ قبیلوں کے باہمی خون اور لڑائیوں کا فیصلہ یہیں ہوتا تھا، اور چونکہ اس بازار پر قریش کی عظمت تھی، اس لیے وہ تمام عرب میں ممتاز تھے اور گویا ایک حیثیت سے حکومت کا اقتدار ان کو حاصل تھا۔ ناظرین محترم، جب تمام جھگڑے اور معاملات ختم ہو چکتے تو ہر قبیلہ کے شاعر جمع ہوتے اور اپنی بہادری، فیاضی، باپ دادا کے کارنامے، شکار و خون ریزی کی کیفیت فخریہ بیان کرتے۔ جو لوگ مقرر ہوتے وہ تقریر کرتے تھے۔ یہاں ہر ایک شاعر اور مقرر کا درجہ مقرر کیا جاتا تھا، یعنی طے کیا جاتا تھا۔ یہ بازار گویا اہل عرب کی لیاقت کے امتحان کا مقام تھا، جو جس قابل ہوتا مان لیا جاتا تھا اور تمام عرب میں اس کی شہرت ہو جاتی۔ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کے مرثیے یہاں بھی لاجواب تسلیم کر لیے گئے تھے، اور جب وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آتیں تو تمام شعراء ان کے گرد حلقہ باندھ لیتے اور منتظر رہتے کہ ان کے اشعار سنیں، پھر وہ اپنے مرثیے سناتیں۔ نابغہ زیبانی، جو عرب میں سب سے مشہور اور ممتاز شاعرہ تھی اور بازار عکاظ میں سوائے اس کے کوئی سرخ خیمہ نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ یہ وہ عزت تھی جو صرف اسی شخص کا حق ہوتی تھی جو شاعری میں مسلم الثبوت استاد مان لیا جائے۔ اس نے جب خنسا کے مرثیے سنے تو کہا کہ تو سب سے بہتر شاعرہ ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں دربار نبوت کے شاعر ہوئے، نابغہ کے اس فیصلے سے ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے غلط فیصلہ کیا، خنسا رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر میرے اشعار ہیں۔ نابغہ نے خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ انہوں نے حسان سے پوچھا کہ آپ کا سب سے بہتر شعر کون سا ہے، وہ شعر سنائیے۔ انہوں نے سنایا۔ اس شعر پر فوراً 8 اعتراض کر دیے، جن میں سے ایک کا بھی انہوں نے جواب نہ دیا اور بالکل ساکت رہ گئے۔ الغرض، شاعری کے لحاظ سے خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبقہ دوم کے شعراء عرب میں سب سے بلند ہیں۔ ان کا دیوان ادیبوں اور شاعروں میں بہت مقبول ہے، اور وہ قدیم شاعری کا ایک بیش بہا خزانہ سمجھا جاتا ہے۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو خوش قسمت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اسلام لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اشعار سنے اور ان کی فصاحت و بلاغت کی داد دی۔ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ ام المومنین طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی اکثر جا کر
بیٹھتی تھیں وہ بھی ان کے اشعار سنا کرتی تھیں۔ ناظرین، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر بالوں کا ایک سربند پڑا ہوا تھا جو عرب میں سخت غم کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ایسا سربند منع ہے۔ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ تو مجھے معلوم نہ تھا، مگر میں اس کو جو پہنتی ہوں تو اس کا ایک خاص سبب ہے۔ انہوں نے دریافت فرمایا، عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ میرے باپ نے جس شخص کے ساتھ میرا نکاح کر دیا تھا وہ بہت فضول خرچ تھا آدمی تھا۔ اس نے اپنی اور میری تمام دولت صرف کر ڈالی۔ جب میں محتاج ہو گئی تو میرے بھائی صخر نے اپنے مال کے 2 حصے کیے، ان میں سے اچھا حصہ مجھ کو دیا۔ میرے شوہر نے تھوڑے عرصہ میں اس کو بھی تلف کر ڈالا۔ پھر صخر نے اپنے باقی مال کے 2 حصے کیے اور جو عمدہ تھا منتخب کر کے مجھے دیا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک تو تم چھانٹ کر آدھا مال دیتے ہو، وہ بھی اچھا۔ اس نے کہا کہ ہاں، کیونکہ میری موت کے بعد وہی مجھ کو یاد کرے گی، سو اسی کی یادگار میں نے اس کو پہنا ہے۔ قادسیہ کی لڑائی جو سن 16 ہجری میں ہوئی، ناظرین، اس میں ایرانیوں نے اپنی پوری طاقت سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور اس میں خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ موجود تھیں۔ رات کے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کچھ اس طرح سے تقریر کی، اے میرے بیٹو، تم اپنی خوشی سے اسلام لائے اور اپنی رضامندی سے تم نے ہجرت کی۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے کہ جس طرح تم اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہوئے اسی طرح تم اپنے باپ کے سچے فرزند ہو۔ تمہارا نسب بے داغ ہے اور تمہارے حسب میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تم سمجھ لو کہ عقبہ جاودانی کے مقابلے میں یہ دنیا فانی ہیچ ہے۔ صبر کرو اور صبر دلاؤ، متحد رہو اور اللہ سے ڈرو، کیا عجب ہے کہ نجات پاؤ۔ جب تم دیکھو کہ لڑائی جوش پر آئی اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو بیچ میں کود پڑو اور بے دریغ تیغ زنی کرو، عالم آخرت کی بزرگی اور فضیلت پر کامیاب ہو جاؤ گے۔ صبح کو جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ فرما بردار بیٹے اپنی ماں کے حکم کے مطابق میدان جنگ میں کود پڑے اور سب کے سب درجہ شہادت پر کامیاب ہوئے۔ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کو شہادت نصیب ہوئی، میں ان سے اس مقام پر ملوں گی جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ان کے سروں پر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بیٹوں کی تنخواہ جو فی کس 2000 درہم سالانہ تھی ان کے نام کر دی۔ ناظرین محترم، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 41 ہجری میں 84 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے سے ہماری مغفرت بھی فرمائے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھیں ہمارے اسلام میں مسلمانوں کی مائیں کیسی عظیم مائیں تھیں کہ جنہوں نے عظیم بیٹوں کو جنم دیا، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن اور سب کچھ قربان کر دیا اور اسلام کے پرچم کو سربلند کیا۔ تو ناظرین، آج کے لیکچر میں اتنا ہی ہے، اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ ہماری اس ویڈیو کو پسند کریں گے تاکہ ہم اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تو ناظرین، حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔